انسان اس دنیا میں اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے دوسروں کے تعاون کی، دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے انسان کی اس کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز، روزے، زکوٰۃ، ان عبادات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کو بھی عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، مسلمانوں نیکی تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ اللہ اکبر! اس قدر فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کسی مسلمان کے ساتھ تعاون کرنے کی، اس کے ساتھ چل کر اس کی کوئی حاجت پوری کرنے کی، اس کی مدد کرنے کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فضیلت بیان فرمائی ہے کسی مسلمان کی مدد کرنے والے شخص کی، آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔